بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع صدق رسولہ النبی الکریم. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. کس شخص کے چہرے کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع منا شیئا فبلغه کما سمع، جو ہم سے کوئی حدیث کی بات سنے، شریعت کی بات سنے اور اسی بات کو وہ آگے دوسروں تک پہنچائے. فرب مبلغ اوعى من سامع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے حدیث سامنے سنی ہوئی ہوتی ہے، ڈائریکٹ سنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس حدیث کی اتنا خیال وہ اس کا نہیں رکھتا جتنا یہ کسی اور کو بتاتا ہے، اور وہ جو شخص ہے جو تیسرا سننے والا ہے وہ اس کو یاد بھی کر لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی زیادہ کر لیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس حدیث مبارکہ کے اندر جہاں آپ نے حدیث شریف کو سننے والے اور آگے لوگوں کو بتانے والوں کے لیے ایک دعا کی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ حدیث شریف سننے والے کو اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے کے چہرے کو آپ تر و تازہ رکھیں. آج ہم مختلف کریمیں استعمال کرتے ہیں، بیوٹی پارلروں میں جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا چہرہ اور اس کا رنگ وہ اچھا ہو جائے اور میں خوبصورت نظر آنے لگوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم اپنے عمل کے اندر لے آئیں، جیسے کہ محدثین حضرات ہوتے ہیں جو بخاری شریف اور ترمذی شریف اور مسلم شریف اور باقی احادیث مبارکہ کی کتابیں جو پڑھاتے ہیں، وہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کے چہروں پر وہ جھریاں نہیں ہوتی، اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے خاص قسم کی بڑھاپے میں بھی ایسی رونق ہوتی ہے، اور ان کے چہرے ایسے تر و تازہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک جوان آدمی کے ہوتے ہیں. کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس شخص کے لیے حدیث شریف سننے والے کو اور آگے پہنچانے والے کے لیے دعا کی ہے، ساتھ میں آپ نے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھیں آپ نے اگر حدیث سن لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس حدیث شریف کو آپ یاد ہو سکتا ہے نہ کریں یا اس پر آپ عمل نہ کریں، لیکن اگر یہ حدیث شریف آپ آگے کسی اور کو بتا دیتے ہیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو تیسرا سننے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی وہ شروع کر لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ محدثین حدیث سننے والوں اور حدیث آگے بیان کرنے والوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث شریف سننے کے بعد آگے بتا دینا وہ بھی ضروری اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس حدیث کی اس فرمان کی اتنی لاج نہ رکھی ہو سکتا ہے آگے جو سننے والا ہے وہ اس پہ زیادہ عمل کرے، اس کی زیادہ لاج رکھے. اس لیے ایک عربی کا شاعر ہے، اس کے اشعار کا ترجمہ بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محدثین حضرات کے چہروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت تر و تازہ رکھا ہے، خوبصورت رکھا ہے اور سجا کر رکھا ہے. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں آپ کی دعا کی وجہ سے ڈال دی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی وہ کہتا ہے شاعر کہ ہم نے اپنے شیخوں سے اور اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو لوگ حدیث شریف سنتے ہیں اور آگے دوسروں کو بتاتے ہیں ان کی رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں. تو یہ محدثین حضرات سب سے پہلے مخاطب اس کے ہیں ہی، اور وہ اللہ رب العزت نے ان کے حق میں دعا قبول بھی کی ہے. لیکن ساتھ میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو حدیث شریف پڑھا نہیں سکتا لیکن وہ حدیث شریف اگر سن لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے اور وہ آگے کسی اور مسلمان بھائی
یا بہن کو بتا دیتا ہے تو وہ بھی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔